روزانہ ان کی بات کریں گے تاکہ ضرورت کی بات ہم سب کے سامنے آ سکے۔ سورۃ شعراء ہماری چل رہی تھی، اس کے 11 رکوع تھے، 3 رکوع اس کے ہمارے کل مکمل ہو گئے تھے۔ آگے جو 8 رکوع بقایا رہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم عید کے بعد ان کو شروع کریں گے۔ اب آج سے رمضان مبارک کے ختم ہونے تک انشاءاللہ جو اس مجلس کا معاملہ ہوگا وہ رمضان مبارک کے بارے میں ہی بات چیت ہوگی۔ ابھی 2-3 دن جو رمضان مبارک سے باقی ہیں اس میں ہم استقبال رمضان کے عنوان سے بات کریں گے۔ پھر جب رمضان مبارک شروع ہو جائے گا تو پھر اعمال رمضان کے عنوان سے روزانہ بات ہوگی۔ استقبال رمضان تو اس کو میں نے عرض کیا جیسے آنے والے مہمان کا استقبال ہوتا ہے۔ اب مہمان آ رہا ہو، ہم اس کا استقبال کریں تو ہم گندے منہ سے کریں گے یا اچھے منہ سے کریں گے؟ گندی زبان سے کریں گے یا اچھی زبان سے کریں گے؟ میلی کچیلی آنکھوں سے کریں گے یا صاف ستھری آنکھوں سے کریں گے؟ گندے ہاتھوں سے اس کا سلام و استقبال کریں گے یا اچھے ہاتھوں سے کریں گے؟ گندے دل کے ساتھ جو اس مہمان کے بارے میں حسد کینے سے بھرا ہوا ہو یا صاف دل کے ساتھ کریں گے؟ تو اب ظاہر ہے یہ ایک عقلی سی بات ہے کہ مہمان کا استقبال کرنا ہے تو اس کے لیے زبان بھی صاف ہو، آنکھ بھی صاف ہو، منہ بھی صاف ہو، ہاتھ بھی صاف ہو، دل بھی صاف ہو۔ خوش دلی کے ساتھ اس کا استقبال کیا جائے، دل کے اندر کینہ حسد بغض نہ ہو۔ تو یہ ساری چیزیں استقبال رمضان سے تعلق رکھتی ہیں کہ جب ایک اتنا بڑا مہمان ہمارے پاس آنے والا ہے جس کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے اور نسبت کلام اللہ کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ رمضان اللہ فرماتے ہیں میرا مہینہ ہے، تو گویا کہ رمضان شہر اللہ ہے، اور قرآن مجید کے اندر جو رمضان کا تعارف کرایا گیا ہے وہ کلام اللہ کے ساتھ کرایا گیا ہے۔ تو اب کلام اللہ اور شہر اللہ یہ دونوں نسبتیں اللہ کی طرف ہیں، تو اس لیے ہمیں اس مبارک مہینے کے آنے سے پہلے تمام گناہوں سے توبہ کرنی ہے۔ زبان کے گناہوں سے توبہ، کانوں کے گناہوں سے توبہ، آنکھوں کے گناہوں سے توبہ، ہاتھوں کے گناہوں سے توبہ، دل کے گناہوں سے توبہ۔ پھر یہ کہ اپنا معاملہ گناہوں سے توبہ کر کے اللہ کے ساتھ بھی ٹھیک کرنا ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی صلہ رحمی، قطع رحمی اگر ہے کسی انسان کے ساتھ ہماری گڑبڑ ہے، رشتہ دار کے ساتھ ہے، ہمسائے کے ساتھ ہے، اس معاملے کو بھی صاف کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گندے برتن میں آپ دودھ نہیں ڈالتے، گندے برتن میں آپ کوئی اچھی صاف ستھری چیز نہیں ڈالتے۔ تو آنے والے مہینے کے جو اعمال ہیں، رمضان مبارک کے اعمال 4 ہیں۔ یہ 4 عمل وہ ہوتے ہیں جو رمضان کے بغیر آپ کو کہیں نہیں مل سکتے۔ فرض روزہ، سنت تراویح، سنت اعتکاف، لیلۃ القدر، یہ 4 رمضان کے اعمال ہیں۔ ان کے اوپر بات انشاءاللہ آگے رمضان شروع ہونے کے بعد روزانہ ہم رمضان کے روزے کے متعلق کچھ مسائل آپ کو بتایا کریں گے انشاءاللہ، اور تراویح کے متعلق مسائل بتایا کریں گے انشاءاللہ، لیلۃ القدر کے متعلق طریقہ اور مسائل بتایا کریں گے انشاءاللہ، اعتکاف جو سنت ہے اس کے مسائل آپ کے سامنے آئیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم تھوڑے کر کے محدود وقت میں 8-10 منٹوں میں انشاءاللہ آپ کو معلومات ایسی فراہم کریں گے اللہ کے حکم سے، اللہ کی توفیق سے، جو ہم سب کے لیے قابل عمل بھی ہوں اور ساتھ ساتھ یہ کہ تھوڑے عمل تھوڑے وقت سے زیادہ نیکیاں کمانے کا ذریعہ بھی بن سکیں۔ تو استقبال رمضان میں یہی بات جو میں نے ابھی عرض کی ہے کہ اپنے آپ کو تیار کیجئے پہلے سے۔ جتنا بڑا اہم عظمت والا مہمان ہوتا ہے اس کے استقبال کے لیے تیاریاں اسی انداز سے کی جاتی ہیں۔ اس کے لیے بٹھانے کی جگہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ جہاں مہمان نے بیٹھنا ہے، اس کے لیے
ایک ایک چیز دیکھی جاتی ہے، جس کمرے میں بیٹھنا ہے، جس راستے سے آنا ہے، جن لوگوں نے اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ہر ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے اور اس کے لیے تیاری کی جاتی ہے۔ تو اللہ کے مہمان کی عظمت اور وقت ہمارے مہمان جو بھی دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا ہو اس سے کہیں زیادہ ہے، اور بڑے سے بڑا کوئی مہمان آئے دنیا کا، ہم اس کا استقبال کریں اور زیادہ سے زیادہ قریب ہو کے اس کے ساتھ سیلفیاں بنوائیں اور قریب ہو کے اس کا قرب حاصل کریں۔ وہ ہمیں کیا دے دے گا؟ زیادہ بھی دے دے گا، کروڑوں اربوں بھی دے دے گا، تو وہ دے گا جو مرنے سے پہلے پہلے تو ہمارے کام آ سکتا ہے، مرنے کے بعد اس کی دی ہوئی کوئی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی۔ وہ ہمیں ملازمت دے دے، عہدہ دے دے، منصب دے دے، دولت دے دے، تو مرنے سے پہلے پہلے کام آئے گی۔ لیکن یہ مہمان جو آ رہا ہے یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ لے کے آ رہا ہے، یہ اللہ کی رحمت کا خزانہ لے کے آ رہا ہے۔ یہ مہمان جو آ رہا ہے یہ ہمارے لیے گناہوں سے مغفرت اور بخشش لے کر کے آ رہا ہے۔ تو یہ مہمان تو وہ ہے جس کے بارے میں خود سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جس نے اس کو خوش کر کے واپس کیا تو اللہ کے پاس یہ اس کی سفارش کرے گا، اور پہلے سے اللہ نے طے کر رکھا ہے جس کی سفارش رمضان نے کی اس کی سفارش قبول کی جائے گی، اس کی سفارش رد نہیں ہوگی، پکی ٹھپکی بات ہے۔ اور پھر رمضان کا تعارف چونکہ قرآن کے حوالے سے ہے تو انشاءاللہ قرآن کے متعلق بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کو صحیح طریقے سے اس کے جو احکام و آداب ہیں ان کو سیکھ کر کے ہم پورا کریں، یہی تو قرآن کا سیزن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چونکہ حکومت کی طرف سے آپ کو پتہ ہے کل بھی جو اعلامیہ جاری ہوا ہے علماء کا اور حکومت کا متفقہ، اس کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اور اگر ہم لحاظ نہیں رکھیں گے تو پھر مشکلات بڑھتی ہیں بیچارے کمیٹی والوں کے لیے۔ کوئی بھی آتا جاتا ہے اس نے تو ان سے پوچھنا ہے، اس لیے ہم ان کے معاون بنیں، مددگار بنیں، خود بخود ان ہدایات پر عمل کریں تاکہ ان کے لیے ہماری وجہ سے کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ تو اس میں ایک یہ بھی تھا کہ مجلس مسجد کے اندر باقاعدہ کوئی اکٹھ مجلس نہ کی جائے، تو اس کا میرے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جیسے سلام پھرے تو سلام کے بعد دعا سے پہلے ہی ہم 5 7 8 منٹ بات کریں تاکہ دعا کے ساتھ ہماری مجلس برخاست ہو جائے، تو پھر حتی الامکان ہم اس صورت پر بھی عمل کرنے والے بن جائیں گے۔ نماز میں بھی فاصلہ رکھ کے نماز پڑھی جائے، اگرچہ فی نفسی مسئلے کے لحاظ سے یہ عام حالات میں ٹھیک نہیں ہے۔ ہم مفتیان کرام نے صاف بتایا ہے کہ مکروہ تحریمی بن جاتا ہے اگر درمیان میں ایک بندہ یا اس سے زیادہ کی کشادگی خلا رکھا جائے تو، لیکن ساتھ یہ بھی علماء نے فرمایا کہ ان حالات میں اللہ سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کراہت کا گناہ نہیں دیں گے اور بچائیں گے اس سے، اس لیے کہ مجبوری ہے۔ تو اس لیے اگر ایک بندے کا فاصلہ رکھ کے نماز بھی پڑھی جائے، کم از کم ایک بندے کا، اس سے بھی زیادہ رکھا جائے تو گنجائش ہے۔ اور پھر یہ کہ جب مجلس میں بیٹھا جائے تو پھر مزید کھلے ہو کے بیٹھا جائے تاکہ جو آداب بتلائے گئے ہیں، جو احتیاطیں بتلائی گئی ہیں، تدبیریں بتلائی گئی ہیں اور علماء نے بھی ان کی تائید کی ہے تو ہم اس پر عمل پیرا ہوں۔ قانون کے ساتھ ٹکرانا اور توڑنا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ پہلے بھی جو ہماری درس کی مجلس ہوتی ہے الحمدللہ یہ کوشش کرتے ہیں ہم کہ اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلایا جائے۔ جو اس وقت اللہ نے ذرائع دیے ہیں، بنانے والوں نے چاہے وہ کسی نیت سے بنائے لیکن ہم ان کو خیر کے لیے استعمال کریں۔ اب تو ہم یوں سوچ رہے ہیں مدارس والے کہ اگر یہی حال رہا تو ہماری شوال میں مدارس کا کیا بنے گا، تو ہم آن لائن کلاسوں کی باقاعدہ منصوبہ سازی کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ اگر ہمیں آن لائن کلاسیں پڑھانی پڑیں تو بچے بے شک اپنے گھروں میں بیٹھے ہوں تب بھی ہمارا دین کا کام نہ رکے۔ آپ نے میرا وہ پتہ نہیں جمعہ کا بیان سنا ہے کہ نہیں، میں نے صاف بتایا ہے وہاں کہ جو بندہ دین کے جس شعبے سے منسلک ہے اس کو اب کمر بستہ ہونا چاہیے کہ تبلیغ والا اپنے تبلیغ کے کام کو اپنے گھر ہی میں اس انداز سے شروع کرے کہ ہر تبلیغی کا گھر وہ تبلیغ کا مرکز ہے۔ جو اعمال ریونڈ میں ہوتے تھے، بلال مسجد میں ہوتے تھے، اسماعیل مسجد میں ہوتے تھے، اب وہ ہر گھر کے اندر شروع ہو جانے چاہیے۔
جو بندہ خانقاہ کے ساتھ منسلک ہے، اب وہ خانقاہ نہیں جا سکتا، وہاں اجتماع نہیں ہو سکتا، تو اپنے حضرت کے، اپنے پیر صاحب کے بتائے ہوئے اعمال کو وہ اپنے گھر کے اندر اس مضبوطی سے کرے کہ گویا اس کا گھر وہ خانقاہ بن جائے۔ ہر مرید جو ہے وہ اپنے گھر کے اندر اپنے پیر صاحب کے بتائے ہوئے ہدایات کو، ان کے طریقہ کار کو اور عاد و وظائف کو اس انداز سے قابو کرے کہ ہر گھر خانقاہ بن جائے۔ اسی طریقے سے جو بندہ میرے جیسا تعلیم و تعلم سے منسلک ہے تو ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ نہ جائے، ہائے میرا سلسلہ رک گیا۔ آپ کو اللہ نے ذرائع دیے ہیں، نیٹ کے ذریعے سے، فیس بک کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ تعلیم کا سلسلہ جاری کر دیں، ہر گھر کو مدرسہ بنا دیں، اس لیے کہ یہ ہمارا کام ہے، ہم نے کام تو نہیں چھوڑنا۔ اس لیے یہاں بھی جو ہماری مجلس ہوگی، یہ مجلس یوں سمجھے ہماری یہ باقاعدہ طور پہ ان ذرائع کے ذریعے سے عوام تک پہنچائی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہم آن لائن فتاویٰ کا بھی سہولت دیں گے کہ جو ساتھی کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے بہتر ہے کہ وہ لکھ کے لائے اور اس کا مسئلہ باقاعدہ طور پہ پڑھ کے اور اس کا جواب دیا جائے، تاکہ حاضرین مجلس میں سے بھی سب کو پتہ چلے۔ یوں ایک ساتھی قریب بیٹھ کے مسئلہ پوچھتا ہے، صرف اسی کو پتہ چلتا ہے، باقیوں کو پتہ نہیں چلتا، تو اگر وہ لکھ کر کے لائے گا، پرچی ہمیں دے گا تو اس کا جواب جب دیا جائے گا تو ایک تو مجلس میں سے موجود سب سنیں گے، پھر یہ کہ وہ آگے ذرائع میں چلا جائے گا تو فیس بک پہ چلا جائے گا، واٹس ایپ پہ چلا جائے گا، نیٹ پہ چلا جائے گا، یوٹیوب پہ چلا جائے گا، تو اس سے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مسائل کا پتہ چلے گا۔ اس وقت دین کی صحیح رہنمائی کرنے والے بہت تھوڑے ہیں، ورنہ عمومی طور پہ ہر اتھو خیرہ جو بھی بیٹھا ہے، جو بات منہ میں آتی ہے کہی جا رہا ہے، مظلوم بن گیا ہے دین بیچارہ۔ اس لیے پھر عوام کے لیے مسئلہ بن جاتا ہے کہ جی ایک مولوی یہ کہہ رہا ہے، دوسرا یہ کہہ رہا ہے، ہم کس کی مانیں؟ تو بھئی آپ اسی کی مانیں جیسے آپ کو باقی چیزوں میں کوالٹی کا پتہ چلتا ہے، تو یہاں پر بھی آپ تھوڑی سی شناخت اپنے اندر پیدا کریں، کوالٹی کو پہچانیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کی توفیق دے۔